أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ کل تک جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ خبر مخصوص صدور اور غیر مخصوص صدور کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی کی تطبیق کریں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بحث شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبر المقطوع الصدور ويقسم الخبر المقطوع الصدور إلى قسمين أيضا۔ کہہ رہے ہیں تقسیم کی جاتی ہے خبر مقطوع صدور بھی دو قسم۔ الف الخبر المتواتر، ایسی خبر جسے متواتر کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَا يَرْوِيهِ فِي كُلِّ جَيْلٍ مُنْذُ عَصْرِ الْمَعْصُومِ الصَّادِرِ عَنْهُ حَتَّى عَصْرَ الْعَمَلِ بِهِ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ لِاسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ مِنْهُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِيلُ اتِّفَاقُهُمْ على وضعه أو على الكذب أو الاشتباه في نسبته إلى المعصوم۔ کہہ رہے ہیں وہو ما یروی ہے، جسے روایت کرے فی کل جیل، ہر دور میں، منذ عصر المعصوم، عصر معصوم سے لے کر، عصر معصوم کیا ہے؟ الصادر عنہ، جب معصوم سے صادر ہوئی ہے وہ، حتی عصر العمل بہی، اس حدیث پر عمل کرنے کے وقت تک، والرجوع الیہ، اور اس حدیث کی طرف رجوع کرنے کے ٹائم تک۔ کس لیے رجوع کیا جائے گا؟ لاستفادۃ الحکم منہ، تاکہ حکم شرعی کا استفادہ اس سے کیا جا سکے۔ ما یرویہ کا فاعل یہاں آ گیا مجموعۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ۔ کتنا بڑا گروہ ہونا چاہیے، کتنا بڑا مجموعہ ہونا چاہیے ان کا؟ کہ یستحیل اتفاقہم، کہ محال ہو ان کا اتفاق علی وضعہ، اس حدیث کے گھڑنے پر، او علی الکذب، یا جھوٹ بولنے پر ان کا اتفاق، او الاشتباہ، یا اشتباہ کے اوپر ان کا اتفاق محال ہو۔ کس چیز کے گھڑنا یا کذب یا اشتباہ؟ فی نسبت ہی للمعصوم، کہ وہ اشتباہاً اس حدیث کو نسبت دیں، یا جھوٹی اس حدیث کی نسبت دیں، یا گھڑی ہوئی اس حدیث کی نسبت دیں معصوم کی طرف گھڑ کے۔ دوسری قسم خبر مقطوع صدور کی الخبر المقترن بما یفید القطع، ایسی خبر جو ملی ہوئی ہو اس خبر سے یا اس چیز سے کہ جو یقین کا فائدہ پہنچاتی، ایسی خبر جو ملی ہوئی ہو اس چیز سے کہ جو یقین تک پہنچا دیتی، ٹھیک ہے۔ وہ کل خبر، وہ ہر وہ خبر کہ لم یبلغ فی روایتہ حد الخبر المتواتر، کہ جو روایت کے اعتبار سے خبر متواتر کے حد تک تو نہ پہنچے، وَكَانَ مُقْتَرِنًا بِمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ، لیکن ملی ہوئی ہو کسی ایسی چیز سے کہ جو یقین کا فائدہ پہنچاتی، یعنی یقین آور ہوتی۔ کس چیز میں، کس چیز کا یقین دلاتی ہے؟ بِصُدُورِهِ عَنِ الْمَعْصُومِ، کہ یہ حدیث واقع صادر ہوئی ہے معصوم سے۔ وَالْخَبَرُ الْمَقْطُوعُ بِصُدُورِهِ بِكِلَا قِسْمَيْنِ، یہ کہہ رہے ہیں وہ خبر
کہ جسے ہم مقطوع صدور کہتے ہیں، یعنی جس کے معصوم سے صادر ہونے کا یقین ہو جائے، بے کلا قسم ہے، اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی متواتر اور بما یفید القطع. المتواتر والمقترن بما یفید القطع، اور متواتر اور وہ جو ملی ہوئی ہو قطع سے. حجتن، کہہ رہے خبر مقطوع صدور کیا ہے؟ حجت من حیث السند، سند کے اعتبار سے بھی، والوثوق بصدورہ عن المعصوم، اور اس بات کے اعتبار سے بھی کہ اس کے اوپر اطمینان اور یقین ہے معصوم سے صادر ہونے کا. کیوں حجت ہے؟ لحصول القطع بصدورہ عن المعصوم، کیونکہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کے اوپر یقین حاصل ہو چکا ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، اور یقین حجت ہے. والقطع حجت بالبداہہ، اور قطع حجت بدیہی طور پر، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. الخبر غیر المقطوع الصدور، خبر غیر مقطوع الصدور، ویسمى خبر الواحد، اور اسے کہا جاتا ہے وخبر الواحد هو كل خبر لم يبلغ في روایته حد الخبر المتواتر. یہ کہہ رہے ہیں ایسی خبر کہ جو اپنی روایت کے اعتبار سے خبر متواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو، ولم یقترن بما یفید القطع، اور نہ اس تک پہنچی ہو کہ جو قطع کا فائدہ پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص تعریف ہے صاحب کتاب. ورنہ جو بھی خبر حد متواتر تک نہ پہنچی ہو ہمارے یہاں سے خبر واحد اکثر. ولدراست هذا الخبر من حيث السند اصول وقواعد. ولدراست هذا الخبر من حيث السند اصول وقواعد، کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کی جانچ پڑتال کے لیے، کون سی خبر؟ خبر واحد. خبر واحد کی جانچ پڑتال کے لیے اصول اور قواعد ہیں. توفر علیہا کل من علم اصول الفقہ و علم الحدیث و علم الرجال، کہ جو قواعد پائے جاتے ہیں علم اصول فقہ، علم حدیث اور علم رجال میں، الگ الگ شعبے بٹے ہوئے ہیں. ایک شعبہ علم رجال کا ہے، وہاں پہ شخصیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی. ایک علم حدیث کا ہے، وہاں پہ متن وغیرہ اور دوسری چیزوں کی جانچ پڑتال ہوگی. ایک علم اصول کا، وہاں پہ حجیت وغیرہ کی جانچ پڑتال. ٹھیک ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ يُهَيِّئُ بِدَورِهِ الْجُزْئِيَّاتِ فِي هَذَا الْمَجَالِ لِقَوَاعِدِ الْعِلْمِ الْآخَرِ. ایک ہے نا کل واحد من هذه العلوم، یہ ان علوم میں سے ہر ایک یحیئ بدورہ، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے نقش کے اعتبار سے، اپنی کارکردگی کے اعتبار سے تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے. یحیئ یعنی آمادہ کرتا ہے. کیا آمادہ کرتا ہے؟ الجزئیات فی ھذا المجال، اس مقام پر، اس میدان کے جزئیات کو وہ آمادہ کرتا ہے. لقواعد العلم الاخر، تاکہ وہ دوسرے علم کے قواعد بن سکیں یا اس میں کام آ سکیں. ٹھیک ہے، کس طریقے سے اب دیکھو. فعلم الرجال لتوفرہ علی تقسیم الروات، یعنی علم رجال کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے تقسیم بندی روات کی، راویوں کی، جھوٹے، سچے، موثق، بالکل سچے، بھروسے مند، اچھے کردار والے، فلا فلا، اس طریقے سے. کس اعتبار سے؟ من حیث التوثیق، ایک گروہ ہوتا ہے جن کی وثاقت پہ پورا اطمینان ہوتا ہے، جن کے اوپر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، جن کی وثاقت کی تائید کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے فعلم الرجال لتوفرہ علی تقسیم الروات،
کیونکہ علم رجال کے اندر تقسیم بندی موجود ہوتی ہے راویوں کی من حیث التوثیق، توثیق کے اعتبار سے کہ واقعا مومن متقی و بھروسے مند اور ایسا شخص تھا، والتفسیق اور فسق کے اعتبار سے کہیے تو بے عمل بدکار، دین کے اوپر عمل کرنے والا نہیں تھا یہ شخص، ٹھیک ہے، تو دینداری کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی، بھروسے کے اعتبار، صداقت کے اعتبار سے بھی، اور جھوٹ مکاری دھوکہ دھڑی اس اعتبار سے بھی اس شخص کی پہچان ہو۔ تو کیونکہ یہ تقسیم بندی ہوتی ہے تو یحیئ لعلم الحدیث الجزئیات، تو یہ تیار کرتا ہے علم حدیث کے لیے جزئیات، کون؟ علم رجال، علم رجال تیار کرتا ہے علم حدیث کے لیے جزئیات، التی یطبق علیہ قواعدہ، کہ جو علم حدیث اس کے مطابق یہ اپنے قواعد بناتا ہے، کس چیز میں؟ فی تقسیم الحدیث من حیث الوثوق، پھر وہ اسی اعتبار سے حدیث کو تقسیم کرتا ہے کہ بھئی اگر بھروسے مند لوگوں نے کری ہے، اگر شیعہ امامیہ اور بھروسے مند تھے پوری طریقے سے تو حدیث صحیح ہوگی، اگر مثلا وہ جو ہے بھروسے مند تھے لیکن سب کے سب شیعہ امامیہ نہیں تھے تو پھر وہ مثلا موثق ہوگی، ٹھیک ہے، اگر مکسنگ تھی تو حسن ہوگی مثلا، اور اگر کچھ ایک آدھ اس میں گڑبڑ کا چانس ہے، کسی کے جھوٹے مکار ہونے کا بھی چانس ہے، لیکن علماء نے اس کے مضمون پر عمل کیا ہے تو پھر اسے کہیں گے ضعیف منجبر بفتوی الفقہاء یا بعمل الفقہاء، ٹھیک ہے۔ تو علم رجال کے اندر کیونکہ موجود ہوتی ہے راویوں کی تقسیم توثیق اور تفسیق کے اعتبار سے، تو یہ تیار کرتا ہے علم حدیث کے لیے جزیات جن کے مطابق اس کے قواعد تیار ہوتے ہیں، علم حدیث کے قواعد کس طرح سے کہ وہ تقسیم کرتا ہے حدیثوں کو وثوق کے اعتبار سے کہ واقعا یہ والی حدیثیں جو ہیں ان کا معصوم سے صادر ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، ٹھیک ہے، وعدم الوثوق صدورہ، اور یہ والا گروہ جو ہے روایتوں کا ان کے معصوم سے صادر ہونے کا بھروسہ نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے، وعلم الحدیث بتوفرہ علی تقییم الروایہ، اور علم حدیث کیونکہ روایت کی قیمت گزاری کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کتنی وزنی ہے یہ روایت، بھئی اگر اچھے بیان کرنے والے ہیں، سچے بیان کرنے والے ہیں، امام کے مورد تائید بیان کرنے والے ہیں تو اس روایت کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر جھوٹے وغیرہ آ گئے تو اس کی قیمت اتنی گھٹ جائے گی، اور بعض تو بالکل بے قیمت ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم الحدیث بتوفرہ علی تقییم الروایت، کیونکہ علم حدیث کے اندر روایت کی قیمت گزاری ہوتی ہے کس اعتبار سے؟ من حیث الوثوق بصحت صدورها عن المعصوم، اس اعتبار سے کہ معصوم سے صادر ہونے کا اس کا یقین ہے یا نہیں، وعدم صدور ہے یا معصوم سے صادر نہ ہونے کا، تو اس وجہ سے علم حدیث کیا کرتا ہے؟ یحیئ لعلم اصول الفقہ الجزئیات، تو یہ علم اصول فقہ کے لیے جزئیات تیار کرتا ہے، التی یطبق علیہا قواعد، جس کے اوپر علم اصول فقہ کے قواعد منطبق ہوتے ہیں، فی تعین الحجت منہا من غیر الحجہ، اب اس میں علم اصول فقہ کہتا ہے کہ یہ والی حدیث جن کے معصوم سے صادر ہونے کا یقین ہے یہ حجت ہے، یہ والی حدیث ہے یہ حجت نہیں جب تک کہ کوئی دلیل خاص موجود نہ ہو، مثلا خبر مقطوع صدور حجت ہے، چاہے وہ متواتر ہو چاہے وہ مقترن بما یفید القطع ہو، ٹھیک ہے، حجت ہے کیوں؟ کیونکہ یقین عمل ہے اور یقین حجت ہے کنفرم، لیکن خبر واحد وہ یقین تک نہیں پہنچا رہی تو کیا وہ حجت ہے؟ نہیں، وہ حجت نہیں ہو سکتی جب تک دلیل خاص نہ آ جائے کہ خود امام کہیں کہ نہیں بھائی اگر اس حد تک بھی نہیں پہنچی ہے حدیث لیکن بیان کرنے والا بہت اچھا آدمی ہے تو آپ اس پر جو ہے یقین کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، مثلا قرآن کریم میں آئے یا قرآن کریم کی طرف سے دلیل ہو، دلیل خاص، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، تو اگر فاسق کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آ رہا ہے تو اس میں تحقیق کرو، یہی تو ہے نا حکم۔ تو جب فاسق کے حکم کا، فاسق کی خبر کی جانچ پڑتال ہمارے اوپر ضروری ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ تو منطق ہو گیا، منطق ہے نا، تو فاسق کی خبر کی جانچ پڑتال ضرور، بغیر جانچ پڑتال کے ماننا صحیح نہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر مومن کوئی خبر لے کر آئے تو مان لو اس پر۔ ایسے ہی مثلا روایتوں میں تائید موجود ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھروسے مند جس کے اوپر تمہارے ہمیں یقین ہے، یا مثلا تم سچا سمجھتے ہو، ہماری طرف کوئی چیز منسوخ کر رہا ہے تو اسے لے سکتے ہو، سمجھ میں آنے بات؟ تو اس کی وجہ سے یقین آور ہوگی، حجت ہوگی، نہ یہ کہ فی نفس ہی حجت، ورنہ خبر متواتر بے نفس ہی یقین آور، جب بے نفس ہی یقین آور ہے تو حجت، لیکن یہ ایک سہارے کے بعد حجت بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے فعلم الحدیث یحیئ الجزئیات التي يطبق عليها قواعد، علم حدیث تیار کرتا ہے جزئیات علم اصول فقہ کے لیے کہ جس کے مطابق وہ اپنے قواعد بناتا ہے، فی تعین الحجت منها من غیر الحجہ، وہ معین کرتا ہے اس میں سے کہ کون سی حدیث حجت ہے اور کون سی حدیث حجت نہیں۔ والخلاصہ، خلاصہ درس کا یہ کہنے فی دراست السند یرجع اولا الی علم الرجال، سند کی جانچ پڑتال میں سب سے پہلے رجوع کیا جاتا ہے، یہ بالکل خلاصہ ہے پورے بحث کا، یہ سمجھ، سب سے پہلے رجوع کیا جاتا ہے الی علم الرجال، علم لمعرفت الراوی الموثق من غیر الموثق، تاکہ موثق راوی کو غیر موثق سے پہچانا جا سکے، ٹھیک ہے، موثق راوی کو غیر موثق راوی سے پہچانا جا سکے۔ من رجال سند روایہ، ان تمام لوگوں کے بارے میں توثیق ہونی چاہیے جتنے بھی روایت کی سند میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم یرجع ثانیا، پھر فقیر رجوع کرتا ہے، یرجع ثانیا، پھر دوسرے مرحلے میں رجوع کیا جائے گا الی علم الحدیث، علم حدیث کی طرف، لمعرفت الروایت المعتبرۃ او غیر معتبر، اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ روایت معتبر ہے یا وفق، کس اعتبار سے؟ وفق ما افید من تقیم رجال صدر، معتبر اور غیر معتبر اسی اعتبار سے ہوگی جتنی ہم نے سند میں جو افراد تھے جن کی قیمت گزاری ہم نے کری تھی کہ یہ افراد عادل ہیں، یہ افراد موثق ہیں، یہ افراد جھوٹے بھی ہیں، اس میں یہ افراد فلاں، بہت ساری قسمیں ہو جاتی ہیں روایت کی، صرف سند کی اعتبار سے، جیسی سند ہوگی اس کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں، الگ الگ نام سے کہہ رہے ہیں کہ ثم یرجع ثانیا الی علم الحدیث، پھر رجوع کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں علم حدیث کی طرف، لمعرفت الروایت، تاکہ ہم جان سکیں کہ روایت معتبر ہے یا وفق ما افیدہ، اس چیز کے مطابق جو فائدہ ہمیں پہنچا ہے، من تقیم رجال سند، اس سند کے افراد کی قیمت گزاری کے بعد، کیونکہ علم رجال میں قیمت گزاری ہوئی ہے نا افراد کی، علی ضوء شہادات علماء رجال، علماء رجال نے جو شہادتیں دی ہیں کہ فلاں شخص سچا تھا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، بھلے سے اہل سنت سے تھا لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو یہ قیمت گزاری ہوگی سچائی میں، جھوٹ نہیں۔ فیرجع ثالثا، تیسرے مرحلے میں رجوع کیا جائے گا الی علم اصول الفقہ، علم اصول فقہ کی طرف،
लमारिफत हुज्जियत रिवायत मिन हैस सनदहा, ताकि हम रिवायत की हुज्जियत को सनद के एतबार से समझ सकें। भाई सनद के एतबार से तो हुज्जत, ठीक है, क्योंकि तमाम के तमाम मसलन रावी इसके अंदर आदिल और शिया इमामिया है, या मसलन सनद के एतबार से यह हदीस मुतवातिर, इतने लोगों ने बयान किया है कि तवातुर का यकीन हो, ठीक है। तो जब तवातुर का यकीन हो जाएगा, लिहाजा इल्म उसूल फिक़ह कहेगा ये हुज्जत, इसके ऊपर अमल। लिमारिफत हुज्जियत रिवायत मिन हैस सनदहा विफ़क़ मा उफ़ीद मिन तक़ीब सनदहा, उसी के मुताबिक जो उसकी सनद की कीमत गुजारी की गई, अला ज़ोए उसूल इल्मिल हदीस, जो इल्म हदीस के एतबार से सनदों की कीमत गुजारी की गई है, उस एतबार से इल्म उसूल फिक़ह उस हदीस की हुज्जियत के बारे में गुफ्तगू करे। कितनी यकीन आवर है सनद की कीमत गुजारी कैसे होती है। बात सनदें जो हैं उन्हें कहा गया है सिलसिले सनद सोने वाला, सोने का है। वो कौन सी सनद है कि जिसके लिए कहा गया है कि अगर सिर्फ उस सिलसिले को अंधे के ऊपर फूंक दिया जाए तो बीना हो जाए, मजनू के ऊपर फूंक दिया जाए सिर्फ उस सिलसिले को तो साहिब अक्ल शऊर। वो सिलसिला है सिलसिला तो ज़हब जिसे कहते हैं, सोने वाला सिलसिला, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती मामून रशीद मदीने से लेकर चला है, तो रास्ते में एक जगह नेशापुर पड़ी मशहद मुक़द्दस से पहले मशहद नाम नहीं था उसका, मशहद बाद में पड़ा। मशहद यानी शहादत की जगह, शहादत की जगह, इमाम की शहादत के बाद उसका नाम मशहद। मर्व, ये 2-3 नाम थे और इस पूरे इलाके को खुरासान कहा जाता था, खुरासान मर्व कहा जाता था। तो जहाँ पे इमाम को लेकर आए थे उस जगह, रास्ते में नेशापुर में लोग थे, उन्हें पता चल गया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो फौज साथ में थी, चारों तरफ से घेर रखा था इमाम रज़ा, मगर इतने लोग थे कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लोगों ने रोक ली सवारी और कहा कि मौला हमें अपने जद की कोई हदीस सुना के जाए। तो आपने जो हमारी जिसमें बैठे थे आप, उसका पर्दा हटाया और एक हदीस आपने उन लोगों की खिदमत में पेश की, और उसके बाद पर्दा फिर डाल दिया। लोगों ने फिर इसरार किया कि मौला कुछ और, तो इमाम ने उस हदीस का ततीमा बयान तक में लग सके। तो इस हदीस में जो सिलसिला इमाम ने बयान किया है कि मैंने सुना अपने वालिद से, इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम से, उन्होंने सुना अपने वालिद इमाम जाफर सादिक से, उन्होंने सुना अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने सुना अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इसी तरीके से पूरा सिलसिला रसूलुल्लाह, इस सिलसिले को कहते हैं सिलसिले ज़हब, जिस सिलसिले में सारे ही मासूम हो है। हदीस थी कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, मैंने सुना है अपने वालिद से, मेरे वालिद ने सुना ऐसे रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह ने उसमें जिब्रील ने लोहे महफूज पे पढ़ा तो परवरदिगार ने फरमाया
कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्न, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, जो भी मेरे इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद पर्दा डाल दिया, पर्दा डाल दिया तो लोगों के साथ हुआ, तो आपने पर्दा हटाया। बेशर्तिहा व शुरूतिहा, बाज़ जगह पे नकल हुआ, वरना बेशर्तिहा या कहा है बेशुरूतिहा, व अना मिन शर्त शुरूत, बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा व बेशर्तिहा व अना मिन शर्त, यानी शर्त शराइत है इसके खाली कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना काफी नहीं है जब तक कि हमारी विलायत का इकरार ना हो जाए। इनमें उन शर्तों में से एक शर्त 12 इमामों की विलायत का इकरार, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है, ये उस सिलसिले सनद की बात हुई कि सनद के सिलसिले की कीमत गुजारी ऐसे होती है कि बाज सोने के सिलसिले कहे जाते हैं, ऐसे बाज सिलसिले चांदी के कहे जाते हैं, बाज मसलन कमजोर सिलसिले होते हैं। तो कुल मिला के सनद के एतबार से कीमत गुजारी 3 इल्म मिलकर करते हैं, नतीजा इल्म उसूल देता है। जब इल्म रिजाल में शख्सियतों की बरसी होगी और फिर इल्म हदीस में उस हदीस की सिलसिले के एतबार से, सनद के एतबार से कीमत गुजारी होगी। इल्म हदीस तो कहेगा ये हदीस सही है, ये मसलन हसन है, ये ज़ईफ है, इल्म हदीसी तो बताएगा नहीं हमें। फिर इल्म उसूल फिक़्ह कहेगा अगर सही है तो हुज्जत है, अगर हसन है तो भी हुज्जत है मसलन, अगर जो है मसलन ज़ईफ है तो हुज्जत नहीं है, अगर मुरसल है तो हुज्जत नहीं है मसलन, ठीक है। तो ये इल्म उसूल फिक़्ह सबसे आखिर में उसकी कीमत गुजारी करता है हुज्जियत के एतबार से, ठीक है। ये खुलासा था आज के दर्स का। अब नई बहस शुरू करते हैं क्योंकि अभी 5-7 मिनट का टाइम है, तो शुरू कर लेते हैं ताकि कल के लिए हमारे लिए मुकदमा हो जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमने कहा कि हर वो हदीस कि जो मुतवातिर या मुख्तरिन बिमा युफीदुल क़त तक न पहुंची हो, हर उस हदीस को खबर वाहिद। मसलन मिसाल के तौर पे आप खबर वाहिद से ये मसलन ना कि एक ही सनद है, सिर्फ एक ही बयान करने वाला है, ऐसा नहीं है, बल्कि खबर वाहिद यानी जो उस हद तक न पहुंची हो बस उसे खबर वाहिद कहेंगे। मसलन अगर 1000 रावी बयान करने वाले होते थे तब खबर मुतवातिर होती, और इसमें 999 रावी हैं तब भी ये खबर वाहिद कहलाएगी। आ रही बात समझ में, क्योंकि मुतवातिर तक पहुंची नहीं, मुतवातिर नहीं हो पाई। अगर 1000 होते मसलन रावी तो मुतवातिर, मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूं, तो अगर 999 तक पहुंच गई है और 1000 नहीं हो पाए हैं तो भी खबर वाहिद कहलाएगी। ये अलग बात है कि इसका नाम मसलन खबर मुस्तफीज रख दो उलमा, लेकिन रहेगी खबर वाहिद, ठीक है। तो खबर वाहिद ऐसी खबर है कि जो सनद के एतबार से ना तो मुतवातिर की तरह से है अपने रावियों की तादाद के एतबार से, शराइत के एतबार से, और ना ही उस हदीस के जैसी है कि जो यकीन का फायदा पहुंचाती है, ठीक है। अब खबर वाहिद दो तरह की, खबर वाहिद या तो मुस्नद होगी या मुरसल होगी।
مسند کسے کہتے ہیں کہ جس کی سند موجود ہو، جس کی سند موجود، اور مرسل ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی یا تو سند ہی موجود نہیں ہے، یا اگر سند موجود ہے تو اس سند میں بعض نام غائب ہے، یا بعض ناموں کی جگہ پہ ان رجل آ گیا ہے. ٹھیک ہے، مسند کیسے، مثلا مثال کے طور مولانا سبط نبی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، ان سے کوئی چیز اگر نقل کرنی ہے آپ کو تو آپ کیسے نقل کر سکتے ہیں جب تک آپ کا سلسلہ رابطہ سندی اعتبار سے وہاں تک نہ جڑا ہوا ہو. اگر آپ کوئی چیز ایسے بیان کریں گے تو جھوٹے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے، کیوں جھوٹے ثابت ہوں گے؟ کیونکہ آپ تھے نہیں سبط نبی صاحب قبلہ کے زمانے میں، تو آپ کیسے وہاں تک بات، تو اب آپ کو پورا سلسلہ جوڑنا پڑے گا. کہ میں نے سنا مولانا سردار سے، تو مولانا سردار نے سنا مولانا شبیل حسن صاحب کے پاس، مولانا شبیل حسن صاحب نے کس سے سنا؟ کہ مولانا آقا حیدر صاحب کے پاس، مولانا آقا حیدر نے کس سے سنا؟ کہ مولانا سبط نبی صاحب قبلہ سے، کیونکہ وہ شاگرد تھے ان کے. تو یہ سلسلے جوڑ، تو اگر یہ سلسلہ موجود ہے تو اسے کہیں گے مسند. یہاں کی بالکل سامنے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا مثلا میں نے سنا آقا حیدر صاحب سے، آقا حیدر صاحب نے سنا سبط نبی صاحب سے، یہ سلسلہ جڑ گیا نہیں؟ اس میں تو دو سلسلے غائب ہیں. یا آپ نے کہا میں نے سنا مولانا سردار سے، مولانا سردار نے آقا حیدر صاحب سے، آقا حیدر صاحب کو دیکھا تو ہے مولانا سردار نے، لیکن اس طرح سے کہ ایک دوسرے کی بات سمجھانے، وہ کنڈیشن نہیں کہ بہت بیمار تھے اس وقت، بڑھاپے کی منزل میں، ضعیفی کا زمانہ تھا. تو وہ کنڈیشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا سردار صاحب نے ان سے رابطہ نہیں کیا، یا مثلا یہ ہو کہ میں نے سنا سردار صاحب سے، سردار صاحب نے کسی سے سنا، کسی سے یعنی ان رجل، کسی سے سنا. اس نے کس سے سنا؟ تو اس نے آقا حیدر صاحب سے سنا، اور اس نے انہوں نے کس سے سنا؟ سبط نبی صاحب سے. تو یہ ان رجل. تو اگر ان رجل آ رہا ہے یا سند میں تمام نام ذکر نہیں ہوئے تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث مرسل. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر سند میں تمام نام ذکر ہوئے ہیں تو اسے کہیں گے حدیث مسند. ٹھیک ہے، ابھی صرف اسی اعتبار سے، ابھی یہ گفتگو نہیں ہے اگر مسند ہے تو مان لی جائے گی، نہیں، ابھی تو تمام نام ذکر ہوا. اب ان کی بررسی کے بعد، ان کی تحقیق کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد یہ حدیث قابل عمل بنے گی. ٹھیک ہے، تو حدیث کی دو قسم ہوگی، مسند اور انشاءاللہ بقیہ تطبیق کل. والحمدللہ رب العالمین.